بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رضا کفیل، اور آج میرے مہمان ہیں راجہ منصور خان. یہ سابق سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر، اور وزیر اعظم عمر درآمد کمیشن معائنہ کمیشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں. میں راجہ صاحب سے جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، بالخصوص کیا جو عمران خان صاحب رہا ہوں گے نہیں ہوں گے، اور جو اس وقت تک جو پاکستان کے حالات ہیں، اس کے اوپر ہم ان سے بات کریں گے. پھر آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب کی جو حکومت ہے، ان کے جو 18 ماہ ہم ان کی حکومت کی کارکردگی، اور پھر جو اطلاعات ہیں کہ جو ہزارہ وزیر اعظم کا جو الیکشن ہے، اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. تو ہم آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پہ تفصیل سے بات کریں راجہ صاحب سے. پھر جو مقبوضہ کشمیر الیکشن ہوئے ہیں، کل انتخابی نتائج کا اعلان ہوا، اور تمام تر کوشش کے باوجود جو نریندر مودی ہے وہ اپنی جماعت کو، بی جے پی کو، جو مقبوضہ کشمیر الیکشن جتوانے میں بری طرح ناکام رہے ہیں. اور ایک بار پھر جو نیشنل کانفرنس اور ان کا جو اتحاد ہے، انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا جو الیکشن ہے اس میں بھرپور کامیابی حاصل کی ہے. ان 3-4 موضوعات پہ بات کریں گے. آغاز کرتے ہیں ہم پاکستان کی سیاسی صورت. جناب رائے صاحب، ویلکم آپ کو جموں کشمیر ڈیجیٹل میں. تو کیا اس وقت جو آپ لوگوں کی مہم ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی، ایک تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس وقت جو خان صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں، مزید یعنی 4-5-6 مقدمات اور ان کو اوپر جب بنا دیے گئے، کیا آپ اس ساری صورتحال پر آپ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ خان صاحب کو آپ جیل سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رائے صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی آج چونکہ تیسری جموں کشمیر ڈیجیٹل کی تیسری سالگرہ بھی ہے، تو آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. یہ جو ڈیجیٹل سفر کا جو آپ کا مائل سٹون ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑا زبردست انداز میں آگے لے کے چلیں، تو اس پہ میں خصوصی طور پر آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں تک آپ نے پاکستان کی سچویشن اور عمران خان کی جو صورتحال پہ بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت انریسٹ ہے، جو عدم استحکام ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اس ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے ہیرو اور اس ملک کی تاریخ کا اس وقت پاپولر ترین جو لیڈر ہے، اس کو آپ نے اندر رکھا، اور 200 جعلی مقدمات کے ساتھ اندر رکھا. آپ نے کہا کہ 2-3 مقدمات اور ایڈ کر دیے گئے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ہمارے پاس اتنے بڑے مقدمات کی فہرست ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے میں اپنا رول پلے کروں، تو وہ یہ گفتگو کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. آج عام آدمی بڑا بری طرح پس رہا ہے. اور عمران خان صاحب، جب آپ 8 فروری کا جو سافٹ ریولیوشن آیا، جس کو ہم گرین ریولیوشن کہتے ہیں، کہ لوگوں نے ووٹ کی طاقت سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس ملک کے نظام کو بدلنا، تو اس کو جس طرح انڈو کر دیا گیا رات کے اندھیرے میں، جس طرح شب خون مارا گیا لوگوں کے ووٹ پہ، تو اس کے بعد تو وہ بات بنتی نہیں. ان کا تو بنیادی سا مطالبہ یہ ہے کہ میرا مینڈیٹ واپس کرو، اس کے بعد میرے جتنے بھی بے بنیاد مقدمات کے ساتھ میرے ورکرز کو اندر کیا ہوا ہے اس کو باہر نکالو، اور پھر جو پاکستان کو رول آف لا قائم کرنے کی بات کی ہے. تو یہ اس میں میرے خیال سے کسی ان کی ذات کا معاملہ تو ہے نہیں. یہ اس سے پہلے چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ نواز شریف، زرداری اور اس طرح کے لوگ ملتے تھے جو 15 دن میں جا کے تو ڈھیر ہو جاتے تھے، اور وہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ویل چیئر میں آ جاتے تھے. تو یہ پہلی دفعہ ایک ایسا شخص ہم نے دیکھا ہے کہ 1.5 سال ہونے کو آیا ہے، نہ اس کو بخار ہوا ہے، نہ اس کو زکام ہوا ہے، نہ وہ پیچھے ہٹا ہے، نہ وہ اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہے. تو یہ بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے، اور وہ شخص اصولوں پہ ڈٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج اگر عمران خان کے ساتھ لوگ پیچھے کھڑے ہیں، صرف اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بندہ اصول پہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. اور پاکستان کے اندر اگر جب تک یہ طاقت کے توازن کو ٹھیک کر کے اس کو صحیح جمہوری انداز میں نہیں چلایا جاتا، یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس نے بنیادی جو بات سمجھ لی ہے اور وہ اپنی عوام کو سمجھا دی ہے. اور جب تک میں آپ کو گارنٹی کر کے کہتا ہوں کہ جب تک آپ اس سارے ماحول میں عوامی تائید اور حمایت کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، یہ ملک استحکام کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتا. آپ جتنے بڑے سے بڑے پروجیکٹ شروع کر دیں، آپ نے پہلے 18 مہینے اسی پی ڈی ایم گورنمنٹ کو دیے نا، ہماری حکومت کو نیچے اتارا. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح رات کے اندھیرے میں پیسوں کی بوریاں چلیں، کس طرح لوگوں کے ضمیروں کو خریدا گیا، کس طرح زبردستی لوگوں کو خریدا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ چلیں آپ ڈیلیور کر کے دکھائیں. آج سچویشن یہ ہے کہ آج اب کل بلومبرگ کی رپورٹ پڑھیں، جو انٹرنیشنل رپورٹ ہے، ہم تو اپنی رپورٹس تو دے دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس ایشیائی ممالک میں سب سے زیادہ اگر کوئی مہنگائی کی شرح ہے تو وہ پاکستان کے اندر ہے.
اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کل ہماری سی ٹی ڈی والوں نے جو رپورٹ کاؤنٹر ٹیررزم والوں نے رپورٹ شائع کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 9 مہینے کے اندر 497 جو ہے دہشت گردانہ حملے صرف کے پی کے میں ہو چکے ہیں۔ وہ کے پی کے جس کے بارے میں ہمارا کلیم یہ ہے کہ ہمارے 3 سالہ دور میں ایک بھی رپورٹ نہیں ہوا، نہ کوئی ڈرون حملہ رپورٹ ہوا، نہ کوئی دہشت گردی کا حملہ رپورٹ ہوا، تو کیا وجہ بنی کہ آپ نے ملک کو اتنا انریسٹ کریٹ کر دیا ہے کہ ابھی کسی صورت بھی آپ کا ملک سنبھلنا ہی نہیں جا رہا۔ اچھا راج صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ یعنی 3 روز قبل جو مطلب پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی اپیل پر آپ لوگوں نے ڈی چوک مارچ کا اعلان کیا، اور ڈی چوک میں بڑی تعداد میں لوگ پہنچے بھی، اور تمام تر رکاوٹوں کے باوجود لوگوں کے حکومت کی توقع کے برخلاف بڑی تعداد میں لوگ آئے۔ تو کیا ہوا پھر کہ یہ جو وہاں سے ایک دم پھر یہ ڈسپرس ہو گئے، اور یعنی گنڈا پور صاحب جو اس یعنی سارے یعنی اس کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ بھی ایک دم یعنی لاپتہ ہو گئے؟ تو آپ یہ کیا ہوا، ذرا ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ ڈی چوک میں جو آپ لوگ آئے، یہاں پہنچے اور یعنی بغیر کسی اعلامیہ کے، بغیر کسی فائنل ڈیسیژن کے واپس چلے گئے، تو یہ کیا ہوا سر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا جو پروٹیسٹ تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ آئین کے تحفظ کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ آئین کے تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ جو مجوزہ آئینی ترمیم جس کو ہم مارشل لائی ترمیم کہتے ہیں، وہ جو ہونے جا رہی تھی اس کو روکنے کے لیے ہم نے اپنے جو ہے نا ایک کنسنٹ شو کرنا تھا، پروٹیسٹ شو کرنا تھا کہ ہم اس میں کس طرح ہم کھڑے ہیں اور کس طرح اس کی مخالفت کریں گے۔ اس میں خان صاحب کا حکم یہ تھا کہ آپ میں سے ہر ایک نے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ یعنی یہ جو احتجاج آپ کا ایک نکاتی تھا کہ جو مجوزہ آئینی وہ ترمیم ہے، اس کو ہم نے کسی صورت قبول نہیں کرنا اور اس کو روکنا ہے۔ تو جہاں تک جو بات ہے لوگ پہنچے، لوگوں کا ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ جس شدت کے ساتھ احتجاج ہوا اور جس شدت کے ساتھ یہ روکنے کی کوشش کی گئی، تمام خندقیں کھودی گئی، یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کوئی پرانے دور میں جیسے دشمن ممالک سے لڑائی ہوتی تھی نا، اس طرح کا ایک سچویشن پیدا کی گئی، جس طرح ہمارے لوگوں کو اندر کیا گیا۔ 1100 سے زائد سیاسی قیدی اس وقت بے گناہ جیل میں ہیں، اس کے علاوہ جو تشدد ہوا لوگوں پہ وہ تو ایک الگ داستان ہے، وہ جب کبھی لکھی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے کس طرح یہ جنگ لڑی۔ لیکن اصل بات یہ کہ کیا ہم اس میں کچھ اچیومنٹ کر پا رہے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اچیو کیا یا نہیں کیا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو پروٹیسٹ کیا، کامیاب ہو جائیں گے آپ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو پروٹیسٹ کیا اس کا بڑا امپیکٹ پڑا ہے، اور اس کا امپیکٹ کو آنے والے دنوں میں پاکستانی اور آپ سب لوگ محسوس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی جو نواز شریف صاحب یہ شہباز شریف صاحب چاہ رہے تھے یعنی آئینی ترامیم، وہ ابھی فوری نہیں ہو پائیں گی؟ نہیں ہو پائیں گی۔ میرے خیال سے جو میسج چلا گیا ہے، جس جگہ جانا چاہیے تھا، ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ چیز جو اگر ہم کر گئے تو اس کے بعد یہ معاملات ہماری کنٹرول سے بالکل باہر ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کھلے عام جا کے یہ کہہ دیا کہ آپ جتنا ظلم کر دیں ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اچھا راج صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہوئے یعنی 2 روز پہلے والے یا اس سے پہلے بھی، آپ کی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو مین سٹریم جو یعنی لیڈرشپ ہے، یہ سارے کے ساری پس منظر میں چل جاتی ہیں، کتنے ایم این ایز ہیں، سینیٹر ہیں، صوبائی ہیں سارے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ کہیں سے یعنی کوارڈینیشن میں کمی ہے یا جو مین جو لوگ ہیں یہ فرنٹ پہ یہ کیوں نہیں؟ لوگوں کا سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ لوگ فرنٹ پہ کیوں نہیں آ رہے؟ اچھا، ایک جو میں آپ کو تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دوں کہ ہماری پارٹی کا ایک خاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا ان کے نزدیک لیڈر ایک ہی ہے، وہ عمران خان ہے، اور وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے عمران خان کی ہدایت کے ساتھ۔ ہمیں کسی جگہ نہ بسیں دینی پڑتی ہیں، نہ کسی ایم این اے ایم پی اے کو لوگ اٹھا کے لانے پڑتے ہیں۔ ہم بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایم این اے ایم پی اے بنے ہیں یہ ان میں سے کسی ایک کا اپنا ووٹ ایک بھی نہیں ہے، سارے کا سارا کال خان کیا تو لوگوں نے نکلنا ہے۔ اب یہ ارریلیونٹ ہو گئی یہ بات ہے کہ کون لیڈر آیا کون لیڈر نہیں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں لیڈر وہی ہے جو میدان عمل میں کھڑا ہو کے عمران خان کے نظریے کا دفاع کر رہا ہے، اور جو کھڑا نظر آئے گا وہ آپ 2 سال 2.5 سال پہلے اٹھا کے دیکھیں، ہماری لیڈرشپ تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی، وہ ساری کی ساری چلا گئی۔ تو یہ جو آئی ہے یہ ساری کی ساری نہیں ہے۔ تو کل عمران خان انہی میں سے جو اگر جو نہیں پرفارم کر پا رہے ہوں گے، نئی لیڈرشپ اوپر کے سامنے آ جائے گی۔ یہ ہمارے یہاں لیڈرشپ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، کس کے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ عمران خان نے مختلف دور میں مختلف لوگوں کے اوپر اعتماد کیا، اور کئی جگہ لوگوں نے اگر اس کو ڈچ کیا یا ڈس آن کیا تو آج وہ سزا بھگت رہے ہیں، بلکہ ان میں سے کئی لوگ تڑپ رہے ہیں کہ ہم کس طرح پارٹی کے اندر واپس آئیں۔ تو اسی طرح میں اگر سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص آج بھی عمران خان کے ساتھ ڈس آنیسٹی شو کرے گا اور وہ اگر پراپرلی اس کے نظریے کو فالو کر کے نہیں چلے گا تو اس کی جگہ ریپلیس ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ پی ٹی آئی میں ہر شخص لیڈر ہے اور ہر شخص عمران خان کا سپاہی ہے۔ اچھا راج صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ یہ جو یعنی اس ٹائم جو حالات ہیں پاکستان کے،
یعنی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا پہلے موقف یہ رہا کہ میں صرف مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا، پھر انہوں نے یعنی اعلان کیا کہ ذرا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دھوکہ دیا اور اب ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، سیاسی قوتوں کے ساتھ بھی جب مذاکرات کے لیے کوئی یعنی واضح پالیسی نہیں ہے، تو موجودہ حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایک ذرا بڑے سیاسی کارکن بھی ہیں، خان صاحب کے آپ جو ویل وشر بھی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو ڈیڈ لاک ہے سیاست میں مسائل ہیں، عدم استحکام ہے، تو کیسے نکلا جائے باہر؟ اس کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جہاں تک خان صاحب جو کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کے اندر سب جانتے ہیں کہ پاور کا مرکز کون ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو فارم 47 کے ذریعے آئے، جن کے پاس عوامی مینڈیٹ بھی نہیں ہے، جن کو رات کو اچانک سے وہ نوٹیفیکیشن پکڑا دیے گئے جیتنے کے اور وہ پتہ چلا کہ وہ جیت گئے ہیں، انہیں خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم جیت گئے، ان سے ہم کیا مذاکرات کریں گے؟ ابھی بھی مزے کی بات ہے ان کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ اس حکومتی معاملات میں اپنا کوئی ان پٹ دے سکیں۔ میں تو اس حد تک بھی کہتا ہوں کہ شہباز شریف کے پاس اتنا اختیار بھی شاید نہیں ہے کہ وہ باتھ روم جا سکے اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے، تو ہم پھر ان سے مذاکرات کیوں کریں جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے؟ ہم عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے جو پیچھے اصل جو ہینڈلر ہیں، جو پلیئر ہیں، ہم نے ان سے بات کرنی ہے تاکہ ملک آگے چلے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو انریسٹ ہے، جو عدم استحکام ہے، یہ سب اور سب اس وجہ سے ہے کہ آپ کا 80% جو لوگ ہیں وہ آپ کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں، ان کا آپ نے مینڈیٹ چھینا ہوا ہے، ان کے پاپولر لیڈر کو آپ نے اندر کیا ہوا ہے، ان کے ورکرز کو، ان کے لیڈرز کو آپ نے اندر کیا ہوا، تو اس وجہ سے ہمارا مذاکرات بنتا ہی انہی کے ساتھ ہے جو یہ پیچھے سے پلے کر رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو جمہوری انداز میں ملک چلنا چاہیے، جس طرح آئین کے تحت چلنا چاہیے، اگر یہ لوگ جمہوری انداز میں آئے ہوتے، عوامی مینڈیٹ سے آئے ہوتے، تو ہم انہی کے ساتھ بات کر لیتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے نہ اختیار ہے۔ جب مینڈیٹ بھی نہیں ہے، جب اختیار بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں نہ ہوتے ہوئے ہم پھر ان سے بات کیوں کریں؟ ہم پھر انہی سے بات کریں گے جو ان کو چلا رہے ہیں۔ اچھا صاحب، ابھی ہم آتے ہیں آزاد کشمیر پہ کہ آزاد کشمیر میں بھی ذرا 2021 کے الیکشن میں آزاد کشمیر کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو مینڈیٹ دیا، اور اس کے بعد یعنی اس ٹائم ظاہر آپ کے وہاں جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر ہے وہاں فاروق بلاک بنا، اس ایک نوی حکومت ہے، وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب کی قیادت میں حکومت ہے، 18 ماہ ہو گئے حکومت کو۔ ایک تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت کے 18 ماہ ہو گئے ہیں، اس کی کارکردگی کیا ہے، اور کیا یہ جو لوگ فاروق بلاک یعنی جن لوگوں نے بنایا تھا 22-23 لوگ ہیں، کیا اب بھی یہ تحریک انصاف کا حصے ہیں، اور تحریک انصاف کا وزیر اعظم صدر سمیت باقی لوگوں کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیں میں ایک تو بات یہ بتاؤں کہ جس سیٹ اپ کی بنیاد بددیانتی پہ ہو، غداری پہ ہو، جمہوری اور اخلاقی اقدار کی پامالی پہ ہو، وہ سیٹ اپ کبھی اچھا چل ہی نہیں سکتا۔ یہ جو موجودہ سیٹ اپ آزاد کشمیر میں ہے، ان کو بیسیکلی اگر یہ سیاسی کارکن تھے، ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ عمران خان کے مینڈیٹ پہ آپ نے یہ ووٹ لیے، عمران پی ٹی آئی کے آپ پرچم پہ آپ الیکشن لڑے، آپ اس نے یہ اپنی سیٹیں، اس سے پہلے ان کی اٹھا کے دیکھیں کتنا عرصہ پہلے انوار الحق آج جو وزیر اعظم اس سے پہلے کب جیتے تھے، ان کا دورانیہ اٹھا کے دیکھیں، عمران خان کے ساتھ آئے تو جیتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا مینڈیٹ بھی ایک پارٹی کا تھا، آپ ایک لیڈر کو فالو کر کے آپ یہ الیکشن جیتے تھے، تو یہ تو من اصل قوم یا بحیثیت کشمیری میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کا سیٹ اپ آزاد کشمیر میں چل رہا ہے۔ یہ جو لوگ اتنا جو اپنا کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ یہ مینڈیٹ ان کا نہیں تھا۔ اگر ان میں تھوڑی سی اخلاقی ضرورت ہوتی تو پہلے سب سے پہلے تو ان کو ریزائن کرنا چاہیے، اور اس کے بعد عوام میں جا کے تو پھر اپنا مینڈیٹ لے کے آئیں اور پھر یہ اقتدار سنبھالیں۔ لیکن جب بنیاد ہی یہ بنے گی تو آپ ڈیلیوری کا تو سوچیں ہی نہ، چونکہ اس کا بیسکلی یہ اس وقت جو سیٹ اپ چل رہا ہے وہ یوں کہہ لیں کہ مکس اچار سا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کس کی حکومت ہے، کون سی سیاسی جماعتوں کو انہوں نے ارریلیونٹ کر دیا ہے، آزاد کشمیر کے سیاسی نظام کو تباہ کر دیا۔ اسی وجہ سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ ایکشن کمیٹیاں بن گئیں، لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ ہم نے بڑی 32 سال بعد الیکشن کرائے تھے، بلدیاتی الیکشن، تو ہمارا ایک مشن تھا کہ یہ نیچے جو لیڈرشپ ہے یہ اوپر آئے گی، ان کو انہوں نے بے اختیار کر دیا۔ ہمارا مشن تھا کہ ہم ان کو با اختیار کریں گے۔ تو یہ سارے کا سارا جو سیٹ اپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بددیانتی پہ قائم ہے، اور یہ کسی صورت نہیں چل سکتا۔ اور انوار الحق کو اگر تھوڑی بہت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں سیاسی قدروں کا ذرا بھی خیال ہو نا، تو وہ انہیں جو عمران خان کے نام پہ مینڈیٹ ملا ہوا تھا اس کو کسی صورت نہیں پارٹی میں ہیں، ابھی یہ ہیں، آپ لوگ ان کو اپنا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو فرق کیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی؟ آپ دیکھیں اپوزیشن لیڈر ہمارا بیٹھا ہوا ہے، تو پھر یہ اگر کہتے بھی ہیں لوگوں کو کہ ہم پی ٹی آئی میں اسٹل ہیں، تو کیا وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی کا اور اپوزیشن لیڈر بھی پی ٹی آئی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے
پہلے دن ہی ڈساؤنڈ کر دیا تھا. ان کی بڑی واضح اسٹیٹمنٹ موجود ہیں. آپ نے میرے وہ شو کا نوٹسز دیکھے ہوں گے جو میں نے ان کو جاری کیے تھے پارٹی کی طرف سے ایز اے جنرل سیکرٹری, تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کی ہدایت پہ جاری کیے تھے. تو عمران خان صاحب نے بار کہا کہ ان کو فوراً سے فارغ کرو. تو ان کے بارے میں پارٹی یعنی ابھی یہ فارغ ہو چکے ہیں, بالکل صدر وزیر اعظم جتنے بھی ہیں باقی لوگ ہیں, ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی یہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. یہ اب انہیں مسئلہ یہ ہے کہ نیچے عوام جو ہے وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے. وہ جو مینڈیٹ ملا ہوا تھا, پاکستان کے حالات بھی ان کے سامنے نظر آئے ہیں, تو یہ اندر خانے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تعلق ابھی پی ٹی آئی سے, چونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے کل لوگوں میں جانا ہے. تو میں بڑے کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ انہوں نے جو پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے, عمران خان کی پیٹھ کے پیچھے جو چھرا گھوم کے یہ اقتدار حاصل کیا ہے, یہ چور دروازے سے داخل ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی صورت عوام الاؤ نہیں کرے گی کہ یہ دوبارہ کبھی پی ٹی آئی میں اپنا نام لے سکیں یا پھر پی ٹی آئی میں دوبارہ سے یہ الیکشن لڑ سکیں. تو میرے خیال سے ان کے اوپر یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ پہلے ریزائن کریں اور اس کے بعد پبلک میں جائیں اور پھر واپس آئیں اگر یہ سمجھتے ہیں. اب یہ باتیں ہیں کہ جو اس وقت آزاد کشمیر میں جو موجودہ حکومت ہے, جس میں یعنی پاکستان تحریک انصاف ہے, مسلم لیگ نون ہے, اور آپ کے جو مطلب لوگ ہیں مطلب جو آپ سے باغی دڑا ہے, تو اس وقت جو حکومت کی اتحادی ہیں بڑی دونوں جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, یہ اعلانیہ یہ روز اجلاس کر رہے ہیں, یہ واویلا کر رہے ہیں کہ ہم اس حکومت میں نہیں رہنا چاہتے ہیں. اپنی مادر پارٹیوں کو کہہ رہے ہیں, اسلام آباد والوں کو, کہ ہمیں اس وزیر اعظم الگ کر کے دیں. یہ جو عدم استحکام ہے, یہ جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب تک یہ اس طرح کا مکس 4 قسم کا سیٹ اپ چلتا رہے گا, یہ وزارتیں بھی, سینئر وزارت بھی نون لیگ نے لی ہوئی ہے, ادھر سے فاروق قادر صاحب عدم اعتماد بھی کر رہے ہوتے ہیں, ادھر سے پیپلز پارٹی کے سارے وزراء بھی شامل ہوتے ہیں, اور ساتھ اسپیکر جو ہیں وہ لطیف اکبر صاحب بھی ہیں, اور سارے لوگ اپنی موجیں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اس کو ڈس آن بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا. اس میں چونکہ انوار اللہ کا ایک اپنا سٹائل ہے رول کرنے کا, وہ اس نے جس طرح ڈکٹیٹوریل انداز میں اس حکومت کو چلا رہا ہے, تو وہ ان کو مشکلات تو ضرور ہو رہی ہیں, لیکن وہ کرسی بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے. یا تو انہیں کرسی چھوڑ کے الگ ہو جانا چاہیے اور کہیں گے جی آپ سنبھالیں, یا مکمل ڈس آن کریں یا پھر اس کو آن کریں. 2 باتیں ہو سکتی ہیں. یہ بیچ والی جو بات یہ کرتے ہیں کہ ہم, جس طرح زرداری صاحب پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں نام اقتدار میں, نام اپوزیشن میں, لیکن وہ پتہ نہیں کدھر ہیں. تو اسی طرح اقتدار انجوائے کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم حکومت میں نہیں. جب کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں یہ جی نون لیگ کی حکومت ہے. اسی طرح یہ وہاں چاہتے ہیں کہ جتنا بھی ملبہ ہے وہ سارے کا سارا انوار گورنمنٹ پہ ڈالا جائے اور ہم باہر ہیں. یہ ہو نہیں سکے, خرابیاں انوار الحق کے ذمہ لگا دیے جائیں, اور تاکہ یہ تو یہ ہو نہیں سکے گا. یہ ٹیکنیکلی ہوتا نہیں ہے. اگر آپ نے واقعی سمجھتے ہیں کہ بلکہ کوئی بھی جمہوری شخص وہ سمجھتا ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے بالکل جس کو کہتے ہیں ان نیچرل سا سیٹ اپ ہے, یہ رات کے اندھیرے میں بنایا گیا ہے, وہ ایسی قوتوں کی مدد سے بنایا گیا جس کا کوئی مطلب جمہوری عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر ان کو یا تو الگ ہو جانا چاہیے یا ان کا حصہ بننا چاہیے. اسی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ یعنی راجہ فاروق قدر جو سابق وزیر اعظم ہیں, مسلم نون کے سینئر رہنما بانی بھی ہیں, انہوں نے وزیر اعظم کے الیکشن کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں, اور اس سے پہلے محترم تنویر الیاس خان صاحب نے کیا تو انہوں نے تو اپنی درخواست واپس لی ہے. ابھی راجہ فاروق قدر صاحب نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, اور وزیر اعظم کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی یعنی ایک کیس پہلے سے زیر سماعت ہے. تو آزاد کیا دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کا نیا جو سیاسی منظرنامہ ہے, یہ کیا نئی کھچڑی پکے گی, نیا مطلب کوئی جب آزاریں شروع ہونے والی ہے؟ دیکھیں, یہ جو فاروق قدر صاحب نے جو عمل کیا ہے, میرے خیال سے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی. وہ ان کو بھی کسی جگہ سے شاید اشارہ ملا ہو کہ یہ کرنا ہے, چونکہ تنویر الیاس صاحب نے جب کیا تھا تو انہوں نے پھر واپس لے لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہی جو بات جو میں نے پہلے کہی ہے کہ یا تو فاروق قدر صاحب اپنے وزراء کو, اپنی مرکزی لیڈرشپ کو کنونس کریں کہ ہم اس کا حصہ نہیں رہنا چاہتے. یہ انلیگل طریقے سے الیکشن ہوئے ہیں, جو کہ میں نے اس کو ٹیکنیکلی دیکھا ہے, وہ واقعی اس میں بہت سارے فلاز ہیں جس طرح کا الیکشن ہوا ہے. لیکن اگر ہوا ہے تو پھر آپ کو اس کو مکمل اس سے لا تنقید کرنی پڑے گی. آپ اس کے ساتھ چمٹے بھی رہے ہیں, آپ ہلکے کے کام بھی سارے کروا رہے ہیں, فنڈ بھی لے رہے ہیں, آپ سڑکیں بھی لے رہے ہیں, مراد بھی لے رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو ڈساؤنڈ کرتا ہوں. اور 17 ماہ بعد آپ کا خیال ہے کہ یہ بیسیکلی بلیک میل کرنے کا ایک ٹول بھی سمجھا جاتا ہے. ہمارا آزاد کشمیر میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اپنے لیے کچھ لینے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے آپ اس طرح کے عمل بھی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اصولی بنیادوں پہ کھڑے ہو کے اس کو کوئی بھی شخص چیلنج کرے گا تو وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے فلاز موجود ہیں. لیکن اگر آپ صرف اپنی ذات کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو لوگ اب بڑے سیانے ہو گئے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ یہ اب ان کو کم از کم یہ جو جتنی بھی لاٹ تھی نا پرانی, یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی اور یہ تحریک چلی ہے, انہوں نے تو اس کو تقریباً کراس ہی مار دیا. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے مفادات کا تحفظ کیسے ہو سکتا ہے. لوگ باہر نکلیں گے, اپنے شعور کی آگاہی کی مہم انہوں نے جس طرح چلائی ہوئی ہے, تو ان کے لیے مسائل آنے والے دنوں میں بڑھتے جائیں گے. اچھا, ابھی آتے ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ابھی ہم آتے ہیں جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے,
انہوں نے 1 سال یعنی قبل اپنی جو مہم کا آغاز کیا اور آزاد کشمیر میں انہوں نے جو اقدامات کیے یا اس یعنی مہم کے نتیجے میں جو عوام کو فائدہ پہنچا. ابھی دوبارہ ایکشن کمیٹی نے 15 اکتوبر کو پھر احتجاج کی کال دی ہے کہ حکومت نے جو ہم سے وعدے کیے تھے یعنی جو معاملات وفاقی حکومت کے ذمہ تھے وہ تو انہوں نے کر دیے, پیسے دے دیے وفاقی حکومت نے, اور جو معاملات حکومت آزاد کشمیر نے یا وزیر اعظم صاحب کے ذمہ تھے یا حکومت نے ہم سے وعدے یعنی جو وعدے کیے اس میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. اب دوبارہ کیا 15 اکتوبر کو انہوں نے جو کال دی ہے, کیا دوبارہ آزاد کشمیر پھر اسی انتشار افرتفری کا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی آپ کو کوئی سازش نظر آتی ہے؟ دیکھیں, ہمیں اس کی جو وجوہات ہیں اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ آج آزاد کشمیر کا سیاسی نظام اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس طرح کی جو ایکشن کمیٹیز ہیں وہ اتنی پاپولر ہوتی جا رہی ہیں, سول سوسائٹی اور وہ اتنی بڑی تعداد میں کیوں ہو گئی؟ کیا ہوا کہ سیاسی جماعتوں کا وجود ہی تقریباً ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طرح ہم بلدیاتی الیکشن کا, جس طرح میں نے کہا کہ وہ بلدیاتی الیکشن تھے, ہم نے لوگوں کو امپاور کرنا تھا, ان کو بھی ہم نے ریلیونٹ کر دیا. اب وہ جب تک وجوہات آپ نہیں جائیں گے تو تب تک آپ کو وجوہات میں جائیں گے تو پھر آپ کو بات وہی اسکوائر ون پہ جائیں گے کہ انہی لوگوں نے جس وجہ سے گورنمنٹ ہے آج ایک مکس سے 4 سب پتہ نہیں مینڈیٹ کس کا ہے, کون لوگ بیٹھ گئے ہیں آ کے, اختیار کس کا ہے, ان کو لوگ کنفیوز ہیں. لوگوں نے ایک جدوجہد کر کے اپنا ایک حق لیا, اس حق پہ کمٹمنٹ آپ دے چکے ہیں. آپ جب کمٹمنٹ دے چکے تھے تو آپ کا بنیادی فرض بنتا تھا کہ ان کی کمٹمنٹ کو پورا کریں. لیکن آپ چونکہ آپ نے ایم ایل ایز کے مفاد کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے دیگر مفادات کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, تو آپ پھر سے مکر جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھرپور سپورٹ کرتا ہوں ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ ایز اے اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی مکمل طور پر اس ایکشن کمیٹیز کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے, ان کے مطالبات کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے, اور ہر جگہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل جائز مطالبات ہیں جن پہ وہ کھڑے ہیں. لیکن جو لوگ ہیں جنہوں نے اس نظام کو چلانا, ان کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے کن لوگوں کے حوالے یہ ملک کر دیا ہے, جس کی وجہ سے ریاست کے اندر بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے جو بھی آپ لے لیں, اس وقت ایک ایسا طبقہ پروموٹ ہو رہا ہے کہ اینٹی پاکستان ایک اچھی خاصی موومنٹ بن رہی ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجوہات ہیں آخر کے. ہم وہ جو لوگ ہیں جو پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے, جو پاکستان کے لیے ساری جان دینے کی بات کرتے تھے, آج اس طرف جو ہے نا ایک دم ایسا کیا ہو گیا. تو یہ جو لیڈرشپ آپ کی آئی ہے, انہوں نے لوگوں کو نہ صرف مایوس کیا ہے, تقسیم کیا ہے, بلکہ ان کے جو مفادات تھے ان کو بالکل پروٹیکٹ بھی نہیں کیا, نہ ان کے لیے آواز اٹھائی. وہ کہتے ہیں ہم نکلتے ہیں تو پھر اپنی آواز رکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کچھ ہوتا ہے. تو لوگوں کو ایک امید بنی ہے ان چیزوں سے. تو اس لیے سیاسی نظام کو اگر دوبارہ سے مضبوط کرنا ہے تو آپ نے یہ جو گھسے پٹے نظام کو ایک دم سے فارغ کرنا ہے, اور آپ نے ایسے لوگوں کو موقع دینا ہے جن کے جو یوتھ کو آئیڈیلائز جن کو کرتی ہو ہماری, جن کے پاس کوئی ویژن ہو, جو لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم آپ کے رائٹس کو, آپ کے مفادات کو پروٹیکٹ کریں گے. ان سے تو امید ختم ہو گئی ہے. جتنی بھی سینئر لاٹ ہے, جو رائے صاحب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو اعلان کیا 15 اکتوبر کو, تو پاکستان تحریک انصاف اس کی حمایت کرتی ہے اور پھر ان کے سپورٹ کرے گی. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو مینڈیٹ تھا یہ ہمارا مینڈیٹ تھا. آزاد کشمیر میں یہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کا تھا. یہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ انہوں نے چور دروازے سے داخل ہو کر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تو اس کے حالات یہ پہنچے, اور یہ جتنے بھی لوگ نکلے ہیں ان میں سے میکسیمم تعداد ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز تھی. وہ کہ مجھے اس بات پہ اختلاف ہمیشہ رہا ہے کہ ہماری پارٹی نے اس طرح کھڑے ہو کے وہاں پہ ان کا ساتھ نہیں دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں بڑے واضح احکامات جاری کیے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو عوامی حقوق کی تحریک ہے, مفادات کی تحریک ہے, اس میں پارٹی کھڑی ہو ان کے ساتھ. تو اس دفعہ ہم ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑے ہوں گے. اچھا, ابھی آتے ہیں رائے صاحب کے مقبوضہ کشمیر کے یعنی کل الیکشن نتیجے کا اعلان کیا گیا. 3 مراحل میں جو مقبوضہ کشمیر کی جو اسمبلی کا الیکشن 9 نشستوں پر مشتمل اسمبلی 18 اکتوبر کو 25 اکتوبر 18 ستمبر 25 ستمبر 1 اکتوبر کو انتخابی نتائج ہوئے, اور 1 ہفتے کے بعد 8 اکتوبر کو جا کر ان کا نتیجے کا اعلان ہوا. اور آپ رائے صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو پار ہندوستان ہے, جو ان کا الیکشن کمیشن ہے, 1 ہفتے کے بعد وہ الیکشن نتائج کا اعلان کرتا ہے, اور کسی ایک نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یار 1 ہفتے کے بعد اگر یہاں پاکستان میں ہوتا تو ہمیں تو شور پڑتا, یہ ڈبے ہی سارے بدلی کر دیں گے, یعنی جو ووٹ اندر ہیں تو یہ ڈبے کہیں اور رکھیں گے اور اس کے نئے ڈبے آئیں گے تو ووٹ کہیں اور سے نکلیں گے. کسی ایک شخص نے بھی وہاں پر یعنی اعتراض نہیں کیا.
اور مودی نے یعنی کانگریس کو مبارکباد دی اور ان کو کہا کہ ہم آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں. ایک جو مقبوضہ کشمیر الیکشن ہوئے 3 فیز میں 10 سال کے بعد, ایک تو اوورآل آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اور جو الیکشن کا نظام ہے پاکستان میں ہوا, آزاد کشمیر ہوا, اس کے ہمیں اپنے پڑوس سے الیکشن نظام پہ سیکھنا نہیں چاہیے کیا؟ ہم کدھر جا رہے ہیں اور وہاں کہاں پہنچ گئے؟ دیکھیں جو مین بات ہے اس الیکشن کی, جو خاص بات ہے کہ چونکہ 10 سال بعد ہوئے ہیں یہ الیکشن, اور اس سے پہلے پری پول دھاندلی کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, جب مودی کی طرف سے جو کچھ اقدامات کیے گئے اس الیکشن کے کنڈکٹ کرنے سے پہلے, ان کو کشمیریوں نے من اصل کشمیری جو نا رد کر دیا. آپ یہ سوچیں کہ مودی نے پیسہ اربوں روپیہ لگایا, مودی نے 35A370 کا جو خاتمہ کیا, ہماری خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے اس میں آباد کاری کا وہ جو عمل کیا, ایتھنک کلینزنگ کی, وہ جتنے بھی وہاں پہ جو ظلم و ستم کیا تھا, اس کے بعد اس کا خیال یہ تھا کہ یہاں پہ میں جب اس طرح کی ساری پری پول دھاندلی کے بعد میں جب الیکشن کروں گا تو لوگ میری حمایت میں آئیں گے. لیکن کشمیریوں نے بڑا جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے دلیری کا جرأت کا مظاہرہ کر کے اس کا بھرپور مقابلہ کیا. اب دوسری بات یہ کہ ان کا سسٹم جو ہے نا وہ اس طرح کا ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے پاس اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. اب سکندر سلطان راجہ سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اس نے شام کو جا کے تو اناؤنس کر دینا ہے, تو یہ امپاسبل اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے سسٹم کبھی بننے ہی نہیں دیا. بھارت کے اندر 80 کروڑ سے زائد ووٹر جو ہے وہ ایکسرسائز ہوتا ہے اور وہ ڈیجیٹل ووٹنگ ہوتی ہے, اور وہی ڈیجیٹل ووٹنگ جو عمران خان صاحب نے اپنے دور میں یہاں متعارف کرائی, وہ EVM مشین آپ کو یاد ہوگا وہ ہم نے متعارف کرائی, وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اس لیے اڑائی کہ یہاں پہ سسٹم بیسکلی ڈیولپ ہی اس طرح کا کیا جاتا ہے کہ تاکہ ہم اس کے اندر لوپ ہول ڈھونڈ کے دھاندلی کر سکیں. انہوں نے اپنا سسٹم اس طرح ڈیولپ کر لیا کہ الیکشن کے بعد کم از کم کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ووٹ چرائے گئے ہیں, کیونکہ وہ سارا ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہے, آن لائن ووٹنگ سسٹم ہے, سارا کمپیوٹرائز نظام ہے. تو اس لیے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی وہ انٹرنیشنلی یہ بیچنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم نے بڑا زبردست قسم کا جمہوری الیکشن کیا ہے, طریقے سے پولنگ ہوئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سٹنگ ان گورنمنٹ بندہ تھا مودی, جس نے 3 وزٹ بھی کیے اس طرح وہاں پہ, اس کی پوری ٹیم گئی, امیت شاہ جاتا رہا, وزیر دفاع وہاں پہ جاتا رہا, تو انہوں نے سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ ہار گئے, تو وہ اب وہ کلیم بھی نہیں کر سکتے کہ ہم جان دھاندلی ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو, الیکشن کمیشن کو, ہمیں سیکھنے کی ضرورت اصل جو چیز ہے آس پاس کے ہماری نیبرنگ کنٹری سے ہے, وہ یہی ہے کہ ہم وہاں سسٹم کس طرح ڈیولپ ہو گیا ہے اور لوگوں کا ایران میں الیکشن کتنا ہے. یعنی ایران میں صدارتی الیکشن ہوتا ہے اور جو یعنی حکمران طبقہ ہے اس کی سوچ کے خلاف ایک بندہ جیت رہا ہے وہ, اور ابھی انڈیا میں 21ویں صدی میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے, ڈیجیٹل دنیا ہے, آئی ٹی کا دور ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, انلیس کہ ہم خود چاہتے ہوں کہ ہم ایسا نظام انٹروڈیوس کرائیں جس میں ہم سکندر سلطان راجہ جیسے لوگوں کو ڈال کے تو رات کے اندھیرے میں وہ ایک پرچی میں نوٹیفیکیشن کر دیں. یعنی آپ امیجن کریں کہ ساری پولنگ اسٹیشنوں سے فارم 45 سے جو رزلٹ اٹھا ہوا, شام کو سارے ٹی وی چینل بتا رہے ہیں کہ یہ جیت رہا ہے, یہ جیت رہا ہے, اس کے بعد ان کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکا گیا اور ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا کہ بس یہ جیت گیا, اور اس میں بڑی شکایات بھی ہیں کہ لوگوں سے پیسے لیے گئے. تو انڈیا کے اندر کم از کم انہوں نے اپنے سسٹم کو اس حد تک ڈیولپ کر لیا ہے کہ خواہ مقبوضہ کشمیر ہو یا انڈیا کا کوئی دو, کسی نے شکایت نہیں کرنی اس سسٹم کے اوپر. ہاں اس سے پہلے جو مودی نے کیا اور جس طرح کی بلیٹنٹ قسم کی اس نے جو پری پول دھاندلی کی وہ نظر آئی, لیکن اس کے باوجود بھی کشمیریوں نے جس جرأت اور بہادری کے ساتھ اس الیکشن والے دن اس کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دی, یہ میں ان کو داد دیتا ہوں. اور یہ ہمارے لیے ایز اے کشمیری بھی اور ایز اے پاکستانی بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نیبر کنٹری میں ایک ایسا سسٹم انسٹال ہے, ہم وہ 80 کروڑ ووٹ کا ایکسرسائز کر سکتے ہیں, تو ہم اپنے جو نا 6-7 کروڑ کو بھی نہیں کر سکتے. نہیں راجہ منصور صاحب یہ بتائیں کہ ہندوستان ذرا وہاں طاقتور, ذرا اس میں بڑا جو معاشی طاقتور جو ملک ہے, اور وہاں مودی جیسا انتخاب پسند وزیر اعظم یہ, اور اس الیکشن میں اس نے کہیں سری نگر میں جموں میں الیکٹیبل کی تلاش شروع نہیں کی, وہاں کوئی جو مطلب جو پرانے لوگوں یا جو الکواد لوگوں کو مطلب خریدا نہیں یا توڑا نہیں, ایک بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. تو یہ پھر جو آزاد کشمیر ہے یعنی جی بی ہے پاکستان کے زیر انتظام, تو یہ کیوں ایک امپریشن ایسے قائم ہو چکا ہے کہ جس نے اسلام آباد میں حکومت ہوگی اسی کے مظفر آباد یا مطلب جی بی میں حکومت ہوگی. تو یہ جو آزاد کشمیر یا جی بی کے لوگ یہ ہم اس تاثر کو کب ہم اس کو توڑیں گے؟ نہیں, ہم اپنی مرضی سے ہم اپنے لوگوں کا انتخاب کریں گے. دیکھیں نا یہیں سے دھاندلی کی بنیاد پڑتی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ہمارے 32 MLA تھے, جب ہماری پاکستان میں گورنمنٹ جاتی ہے
اس کے بعد سے 32 میں سے 26 چلے 26 نس کے سارے، یعنی کہ جن لوگوں نے لاکھوں نہیں چلو اب جو آنے والی حکومت ہے وہ سارے کے ساتھ ادھر ہزاروں ووٹ لیے ہوئے تھے، جن لوگ جو جواب دے تھے ان ووٹر کو، جس نے 40,000 لیا، کسی نے 30,000، کسی نے 25,000، وہ جو جیتے ہوئے لوگ تھے، یعنی کہ وہ کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے راتوں رات اپنے پارٹی کا ایمان کا اور سب کا سودا کر کے تو وہ دوسری پارٹی میں چلے گئے، فارورڈ بلاک بن گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ایک جو جمہوری قدروں اور جو اخلاقی قدروں کا جس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے سارا کا سارا سسٹم ہی خرابی کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی جمہوری قدروں کو اتنا زبردست کر دیا ہے کہ آج وہاں کسی طرح کی کوئی انٹرونشن نہیں ہے. وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پچھلے ان 75 سالوں میں کوئی مارشاء اللہ نہیں لگا، کسی ہمارے تو آدھا تو مارشاء اللہ ہی دور گزرا ہے. تو جب بھی کبھی جمہوریت کی بات آتی ہے، آئین کی بات آتی ہے، تو اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ طاقتور لوگ جو ہے نا وہ آ کے اس کو قبضہ کر لیتے ہیں. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک اب ان کو دیکھو، ان کی جی ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ریزروز اٹھا دیکھیں، 600 ارب روپے کا ان کے پاس ریزرو ہے. ہمارے پاس 3 سے 4 ارب کے 600 ارب ڈالر کے، اور ہمارے جو ہے نا 3 سے 4 ارب، 3 سے 4 کدھر اور 600 کدھر. ہم کس ہمارے 14 ارب، ان کے 600 ارب. اور آپ ابھی ویژول دیکھیں، میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا مقبوضہ کشمیر کی، وہاں پہ وہ جس لیول کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، تو مجھے تو یہ شک ہے اور ڈر ہے کہ اسی سپیڈ سے ہم چلتے رہے اور جس طرح ہم آزاد کشمیر میں پتھر کے دور میں اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں اور ادھر اتنا وہ ایڈوانس جا رہے ہیں، تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ہم آزادی کی. آپ نے بات کی کہ ہزاروں میں ابھی تو جو ہماری سپریم کورٹ نے ایک آئین کی اجازت دے دی ہے تشریح کر کے کہ لوٹوں کو اجازت مل گئی ہے کہ آپ اپنے مفاد کے تحت آپ اپنا نظریہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں. آپ نے جس پارٹی کو ووٹ دیا پارٹی کے خلاف ووٹ بھی، تو پھر ہم آگے بڑھنے کے بجائے ابھی اس فیصلے کے بعد اور ہم ریورس ہو جائیں گے. دیکھیں میرے خیال میں سیاہ ترین فیصلہ تھا پاکستان کی جمہوری تاریخ کا. قاضی فائز عیسیٰ نے جاتے جاتے صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے، صرف ایک انڈیویجول نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے پوری جمہوری قدروں کو تباہ کر کے رکھ دیا. آپ سوچیں کہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ کوئی شخص اپنی پارٹی ڈسپلن کو فالو کیے بغیر آگے نہیں چل سکتا. اب تو ہر شخص آزاد ہے، اور صرف یہ کیا اس لیے گیا ہے کہ چونکہ ان کو آئینی ترمیم چاہیے، آئینی ترمیم میں ایک شخص کو ایکسٹینشن چاہیے، اور اس آئینی ترمیم میں اور بہت ساری وہ تو اعلان کیا کہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کہتے رہے ہیں، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے اچھا اگر سب کی کئی عمروں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر میں بھی قبول کر لوں گا. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کہاں سے لینا. یہ سارا کا سارا جو ہے، یہ جو 3-4 شخص ہیں جو پاکستان میں طاقتور ہیں، وہی اپنی ذات کے لیے ساری قانون سازی بھی کرتے ہیں، وہی اپنی ذات کے لیے لوگوں کے ووٹوں کا سودے بھی کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح کے فیصلے بھی کروا لیتے ہیں. اچھا بھی بات ہے راج صاحب کہ جو آپ کی جماعت ہے آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف، ان تمام تر یعنی اس وقت تک جو عمران خان صاحب کو جس آزمائش میں ہے، تو آپ ایک تو یہ پتہ ناظرین کو کہ اس وقت جو آپ کی تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے آزاد کشمیر میں، اس کے تنظیم سازی بے شمار لوگوں کے سوالات آئے. ابھی جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے اور کیا اس کی بہتری کی کیا گنجائش، اور عمران خان صاحب کو کے حوالے سے کہ ان کی کیا خواہش ہے کہ آزاد کشمیر میں تنظیم پی ٹی آئی کو کس سطح پہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کا تو کشمیریوں پہ بڑا اعتماد ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں نے جس طرح پچھلے عرصے میں اپنے حقوق کی جنگ لڑی، یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ شعور جو ہے نا پاکستان میں جس طرح عمران خان کا پھیلایا ہوا ہے، آزاد کشمیر میں بھی لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا جانتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے ہماری پارٹی کی، تو ابھی چونکہ خان صاحب اندر ہیں، بہت ساری تنظیمی معاملات میں پرابلمز بھی ہیں، پاکستان میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں. ہمارے اوپر جو سخت ترین دور گزر رہا ہے، آپ امیجن کریں کہ ہمارا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے خلاف ایف آئی آر نہ ہو، جس کو کبھی وہ گرفتار نہ کیا گیا ہو، یا جس کے گھر میں چھاپے نہ پڑے ہوں. تو مشکلات ہمارے لیے بڑی ہیں، اس لیے ہمارا جو تنظیمی سٹرکچر ہے وہ شاید اتنا اسٹرانگ نہ ہو سکے. لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کو موقع ملتا ہے، آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ہمارا جو ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے، اور نہ صرف آزاد کشمیر میں بلکہ پورے پاکستان میں ایک ایسی پارٹی بننے جا رہی ہے جو صحیح معنوں میں جمہوری بھی ہوگی، اور جس کے بارے میں خان صاحب خود کہتے تھے کہ میرا خواب ہے کہ یہ میں اس کو ایک ایسا ادارہ بناؤں جہاں ٹرو اینڈ جینون لیڈرشپ اپنے آپ اوپر آ جائے. اب وہ والا معاملہ ہوگا. یہ جو نامینیشن والا کلچر ہے یہ تقریباً ختم ہو جائے گا. آپ کو ینگ، نئی، برائٹ اور بڑی زبردست قسم کی لیڈرشپ ملے گی، اور وہ لیڈرشپ جو نا انشاءاللہ ڈیلیور کر کے دکھائے گی آپ کو. تو بہت شکریہ راج صاحب. آپ کا ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور مقبوضہ کشمیر الیکشن ہو چکے ہیں، اور تمام تر کوششوں کے باوجود جو مطلب نریندر مودی صاحب ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر سری نگر میں اپنی حکومت بنانے میں بری طرح ناکام ہوئے. اور یہ کشمیریوں کو، پار کے کشمیریوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ تمام تر لالچ کے باوجود، تمام تر دباؤ کے باوجود انہوں نے مودی کے جو عزائم کو حق میں ملایا. اس پر جتنے بھی لوگ ہیں کشمیریوں کے ووٹران ہیں، سیاسی قیادت ہے، سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.